بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 94 ہے، جس کا عنوان ہے باب من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ اور آج کے سبق کے خلاصے کے اوپر ایک نظر ڈال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر قال حدثنا ابی ووکیع عن الاعمش عن شقیق عن عبد اللہ قال وکیع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابن نمیر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار قلت انا ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ابن نمیر کی روایت کے الفاظ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو اور اسی حالت میں مر جائے تو جہنم میں داخل ہوگا، اور میں کہتا ہوں کہ جو شخص اس حالت میں وفات پائے کہ شرک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روایت میں بڑی باریکی سے کام لیا ہے اور اپنی علمی گہرائی کا ثبوت دیا ہے۔ حدیث کی سند میں جب شیخ وکیع حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ شیخ ابن نمیر جب اسی حدیث کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی صحابی کہے سمعت رسول اللہ تو پوری امت کے نزدیک یہ بات واضح اور مستند ہے کہ اس نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت لی ہے۔ لیکن جب صحابی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگرچہ عام طور پر اسے بھی متصل مانا جاتا ہے، مگر بعض علماء کا خیال ہے کہ اس طرح کی روایت کو تب تک متصل نہیں مانا جا سکتا جب تک اس کی کوئی اور مضبوط دلیل نہ ہو۔ اسی فرق کو نمایاں کرنے کے لیے کیونکہ روایت کا انداز بھی معنی اور استناد پر اثر ڈال سکتا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے دونوں شیوخ کا طریقے نقل الگ الگ بیان کیا، یعنی امام وکیع نے کہا قالا اور امام ابن نمیر نے کہا سمعت۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کے الفاظ کی باریکیوں پر بھی بھرپور توجہ دیتے تھے تاکہ علم حدیث میں صحت اور احتیاط کا اعلیٰ معیار قائم رہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں قابل توجہ ہے وہ ہے قلت، کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا۔ تو یہ جو بعد والا جملہ ہے وَمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اسی طرح اس سے پہلا جملہ ہے مَن مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ دونوں جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مرفوع حدیث کے طور پر ثابت ہیں، یعنی یہ دونوں باتیں آپ علیہ السلام ہی کا فرمان ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک جملہ ایسا تھا جسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پوری طرح یاد تھا کہ انہوں نے اسے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس لیے انہوں نے اسے صاف طور پر آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا اور کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ دوسرا جملہ ایسا تھا جسے وہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا سمجھ کر روایت کرتے تھے، لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ شاید یقین ختم ہو گیا یا کچھ شک پیدا ہو گیا، اس لیے احتیاط سے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اپنی بات کے طور پر نقل کر دیا۔ یہ محتاط انداز اس بات کی علامت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے وقت بہت زیادہ دیانت اور احتیاط سے کام لیتے تھے، اور جب کوئی بات یاد میں پختہ نہ رہی تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں جھجک محسوس کی۔ اس قلتو کے بارے میں ایک دوسری رائے بھی ہے جسے ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی ثقۃ حافظ فاضل، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن نمیر الحمدانی ابو ہشام الکوفی ثقۃ، تیسرے ہیں وکیع بن جراح بن ملیح ثقۃ حافظ عابد، چوتھے ہیں شقیق بن سلمہ الاسدی ثقۃ مخضرم، اور ان کی وفات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے خلافت میں ہوئی اور انہوں نے 100 سال کی عمر پائی۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں گزر چکا ہے۔
یہاں سے اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں صیغ ادا میں تحدیث اور عنعنہ اور قول اور سماع ان چاروں الفاظ کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں کوفی حفاظ حدیث کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی مخضرم تابعی سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب حدیث کے 2 جملوں میں سے صرف ایک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا اور دوسرے کو اپنے کلام کے طور پر ذکر کیا، تو اس کی وجہ قاضی یاز رحمہ اللہ اور دیگر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صرف ایک جملہ سنا تھا، اس لیے اسی کو مرفوع نقل کیا۔ دوسرا جملہ انہوں نے یا تو قرآن مجید سے اخذ کیا یا پھر اس مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے سمجھا اور اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے دیانت داری سے صرف وہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جسے براہ راست سنا، اور باقی مفہوم کو اپنی طرف سے بیان کر دیا۔ تو یہ قلتو کے بارے میں دوسرا نظریہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتب میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص شرک کی حالت میں مرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر وفات پائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہی بات اس حدیث کو کتاب الایمان میں لانے کی مناسبت بھی واضح کرتی ہے، کیونکہ ایمان ہی جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی بات کے ضمن میں لازمی نتیجہ اخذ کرنے کے قائل تھے، کہ جس سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے جنت اور دوزخ کے علاوہ اور کوئی تیسری جزا کی صورت نہ ہونے کے اصول سے یہ مفہوم نکالا ہو۔ اور اس حدیث میں کلمے کا اطلاق مکمل جملے یا بات پر کیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں، ایک میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور دوسرا میں کہتا ہوں۔ تو عربی زبان میں یہ طرز استعمال عام ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اور عربی شاعری میں بھی کلمہ سے مراد مکمل قول یا مفہوم لیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں لبید شاعر کے کلمے کی تصدیق کرتا ہوں کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب باطل ہے۔ تو یہاں پورے شعر کو آپ علیہ السلام نے کلمہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ جو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور جو شرک کے بغیر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ بات مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ مشرک کا جہنم میں جانا یقینی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، بت پرست ہو یا اور کوئی کافر ہو۔ اسی طرح کفر کی تمام اقسام، چاہے وہ عنادی کفر ہو یا اسلام سے نسبت رکھنے کے باوجود حق کا انکار کرنے والا کفر ہو، سب کا حکم یہی ہے۔ جہاں تک غیر مشرک مومن کے جنت میں داخلے کا تعلق ہے، تو اگر وہ کسی بڑے گناہ پر اصرار کے بغیر مرا ہو تو وہ براہ راست جنت میں جائے گا، لیکن اگر وہ کسی کبیرہ گناہ پر اصرار کرتے ہوئے مرا ہے تو وہ اللہ کی مشیت میں ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے اور جنت میں داخل کرے، ورنہ پہلے عذاب دے پھر اسے جہنم سے نکال کر ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دے۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول 2 واجب کرنے والی باتیں کون سی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس حالت میں وفات پائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شرک کرتا ہوا موت سے جا ملا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، اور دوسرے ہیں ابو قریب محمد بن علا الحمدانی الکوفی ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں ابو معاویہ
محمد بن خازم الضریر الکوفی ثقۃ احفظ الناس لحدیث الاعمش، امام اعمش کی حدیث کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے۔ اور چوتھے ہیں اعمش سلیمان بن مہران، اور پانچویں ہیں ابو سفیان طلحہ بن نافع الواسطی، اور چھٹے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری السلمی، صحابی ابن صحابی رضی اللہ عنہ۔ 70 ہجری کے بعد ان کی مدینہ میں وفات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 94 برس تھی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی خماسیات میں سے ہیں، اور اس میں تحدیث اور عنانہ دونوں طرح کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، سوائے ابو بکر ابن ابی شیبہ کے جو امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ ان سے روایت نہیں کرتے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ کے ایک استاد ابو قریب ان 9 حضرات میں سے ہیں جن سے اصحاب اصول ستہ بغیر واسطے کی روایت کرتے ہیں، اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے، سوائے صحابی کے کہ وہ مدنی ہیں، اور ابو سفیان واسطی ہیں اور پھر مکی ہیں۔ اور ان میں ابو معاویہ امام اعمش کی روایات کو یاد کرنے میں سب سے آگے ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، امام اعمش امام ابو سفیان سے روایت کرتے ہیں، اور دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اور اس میں جو صحابی ہیں وہ صحابہ کرام میں مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، اور ان سے 1540 احادیث روایت کی جاتی ہیں۔ حدیث میں جب ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل موجبتان، یعنی وہ 2 خصلتیں کون سی ہیں جو جنت اور دوزخ کا باعث بنتی ہیں، تو سوال کا مفہوم یہ ہے کہ وہ 2 خصلتیں کون سی ہیں جو ایک شخص کو جنت میں داخل کر سکتی ہیں اور جہنم کا مستحق بنا سکتی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ توحید جنت کا سبب ہے اور شرک جہنم کا سبب ہے۔ شیخ ابن صلاح رحمہ اللہ نے مزید وضاحت کی کہ ان اعمال کے واجب ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کا وجوب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں، بلکہ یہ وجوب بندے کے اعتبار سے ہے، یعنی اگر بندہ شرک کرے گا تو اس کے لیے جہنم واجب ہے، اور اگر توحید پر مرے گا تو جنت کا مستحق ہوگا۔ اس حدیث کو نقل کرنے میں امام مسلم رحمہ اللہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ وبی قال حدثني ابو ایوب الغیلانی سلیمان بن عبید اللہ وحجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الملک بن عمرو قال حدثنا قرۃ عن ابی الزبیر قال حدثنا جابر بن عبد اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنہ ومن لقيه يشرك به دخل النار۔ قال ابو ایوب ابو الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں، ابو ایوب الغیلانی سلیمان بن عبید اللہ ثقۃ، دوسرے ہیں حجاج بن الشاعر ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں عبد الملک بن عمرو القیسی ثقۃ، چوتھے ہیں قرہ بن خالد السدوسی البصری ثقۃ ضابط، اور پانچویں ہیں ابو الزبیر جن کا نام ہے محمد بن مسلم بن تدرس، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے۔ وبی قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن ابي الزبير عن جابر رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بمثله۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں، اسحاق بن منصور ثقۃ ثبت، معاذ بن ہشام صدوق، ان کے والد گرامی ہشام بن ابی عبداللہ سنبر ثقۃ ثبت، والباقیان تقدما قبلہ، بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں، یہاں بھی چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔